چند دن پہلے ایک خبر سنی ہوگی کہ افغانستان گورنمنٹ کا ایک خفیہ وفد انڈیا گیا اور وہاں جا کے اس وقت جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ چل رہی تھی وہ وہاں بیٹھا رہا اور وہاں اس کی بہت اہم لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، ایون ان کی نریندر مودی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور را کے چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور پھر جو ان کے وزیر داخلہ تھے، وزیر خارجہ تھے، پھر ان کے وزیر دفاع تھے، ان سب کے ساتھ ان کی میٹنگ وہاں پہ ہوتی رہی۔ یہ وفد جو صاحب لے کے گئے تھے ان کا نام ابراہیم صدر ہے اور یہ پرانے کمانڈر ہیں طالبان کے، بلکہ جب ملا عمر کا دور تھا اور 2001 تک جب طالبان کی گورنمنٹ تھی افغانستان کے اندر تو اس وقت یہ نائب وزیر دفاع تھے اور یہ بہت ہی اہم اس وقت کمانڈر ہوتے تھے، اور فوج کو ڈیزائن کرنا اپنے لیے اور پھر ان کو لڑنے کی ٹریننگ دینا، یہ سارے کام ابراہیم صدر صاحب کے ہوتے تھے۔ پھر جب امریکنز نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر تو ابراہیم صدر صاحب افغانستان سے ایران چلے گئے، تو ان کی باقی زندگی جو ہے وہ ایران کے اندر گزری اور وہاں پہ کچھ اور طالبان لیڈر بھی تھے جو ان کے ساتھ وہاں پہ رہے، تو تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 20-22 سال یہ ایران کے اندر رہے، اور اس دوران یہ نہ ایران سے باہر نکلے اور نہ ہی ان کا کوئی بہت زیادہ رابطہ کسی کے ساتھ تھا، یہ صرف اپنے آپ کو انہوں نے ایران تک محدود رکھا تھا، اور یہ پاکستان کے سخت خلاف ہے، یہ اس وقت بھی پاکستان کے خلاف ہوتے تھے اور جتنا عرصہ یہ ایران میں رہے اس وقت بھی ان کی پاکستان کے ساتھ ایک خاص دشمنی رہی یا پاکستان کے لیے ناپسندیدگی ان کے جو اعمال ہے ان کے اندر نظر آتی رہی۔ پھر یہ وہاں پہ بہت اچھا رہے، وہیں پہ انہوں نے کاروبار بھی کیا، وہاں پہ طالبان کے لیے یہ فنڈنگ بھی کرتے رہے، اکٹھی کرتے رہے، اور اسی زمانے میں ان کا انڈیا کے ساتھ بھی ایک ریلیشن ڈیولپ ہوا، کیونکہ بلوچستان کے اندر انڈیا جو اپری پھیلانا چاہتا تھا، جو فساد پھیلانا چاہتا تھا، اس کے لیے وہ 2 علاقوں کو استعمال کرتا تھا، ایک تو افغانستان کو استعمال کرتا تھا اور افغانستان کے وہ علاقے جو بلوچستان کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں یا بلوچستان کے ساتھ جن کا کوئی رابطہ ہے یا بلوچستان کی سرحد پہ جو علاقے موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران سے بھی انڈیا آپریٹ کرتا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بہت بڑا جاسوس انڈیا کا ایران سے آتا ہوا، چاہ بہار سے بلکہ آتا ہوا، وہ بلوچستان کے اندر پکڑا گیا تھا اور اس وقت بھی وہ پاکستان کی حراست میں، اور اس کا نام کلبھوشن یادیو ہے۔ کلبھوشن یادیو کا زیادہ تر جو کام تھا وہ انڈیا اور ایران کے ساتھ، اور ایران کے ذریعے پھر وہ بلوچستان کے اندر فسادات پھیلا رہا تھا، اور وہاں پہ اس نے اپنا پراپر ایک بہت بڑا نیٹ ورک کریٹ کیا ہوا تھا کلبھوشن یادیو نے۔ تو اس وقت بھی یہ ابراہیم صدر صاحب جو تھے ایران کے اندر موجود تھے اور وہیں پہ ان کا انڈیا کے ساتھ بھی ایک بڑا گہرا تعلق پیدا ہوا، اور اس کے بعد جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تو یہ دوبارہ افغانستان واپس گئے، اور وہاں پہ یہ جو اس وقت جو طالبان کی لیڈرشپ ہے یہ اس کے بہت زیادہ قریب ہیں اور بڑے اہم شخص یہ سمجھے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی جو طالبان کی فورسز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے کچھ ساتھی بھی ہیں جن کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، جن کے اندر ایک ملا محمد زئی صاحب ہیں، یہ بھی بہت عرصہ ایران میں رہے ہیں اور انہی کے ساتھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے ساتھ ایک دوسرے ساتھی جن کا ملا گل آغا نام ہے۔ ملا گل آغا جو تھے طالبان گورنمنٹ کے اندر یا جو طالبان تحریک ہے اس کے اندر مالیات کا محکمہ چلاتے تھے، اور ان کے پاس زیادہ رقم ہوتی تھی اور یہی پیسہ استعمال کرتے تھے اور فنڈنگ بھی جمع کرتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ افغانستان جیسے ملک میں جہاں پہ کوئی چیز بھی سسٹم کے مطابق نہیں ہے، وہاں پہ 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو وہاں پہ پیسہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ اگر پیسہ ہوگا آپ کے پاس تو پھر ہی آپ ایک فورس کریٹ کر سکیں گے، اور دوسرا وہاں پہ پاور، اگر آپ کے پاس پاور ہے تو پھر ہی آپ وہاں پہ اپنے آپ کو سروائیو کروا سکیں گے، اور پھر ہی آپ ملک کے اندر کوئی تبدیلی کر سکیں گے، اور پھر ہی آپ وہاں پہ اپنے معاملات چلا سکیں گے۔ تو اب یہ جو ابراہیم صدر صاحب ہیں ان کے پاس پاور رہی ہے ہر دور میں، یہ پہلے نائب وزیر دفاع رہے ہیں افغانستان کے، اور اس کے بعد جب دوبارہ حکومت میں آئے ہیں تو پھر یہ نائب وزیر دفاع بنے، اور یہ بڑے طاقتور آدمی ہیں اور طاقتور شخصیت ہے۔ اور دوسرا جو ان کے ساتھی ہیں وہ ملا گل آغا صاحب ہیں۔ ملا گل آغا صاحب امیر آدمی ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے اور مالیات کا شعبہ جو ہے نا آج بھی ان کے پاس ہے، اور یہی افغانستان کے مالیاتی امور کو چلا رہے ہیں، اور پہلے سے بھی جو فنڈنگ ہوتی تھی طالبان کی یہی ارینج کرتے تھے اور انہی کے پاس پیسہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پاور اور ساتھ ساتھ پیسہ دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، یعنی کہ ابراہیم صدر صاحب اور ساتھ ساتھ ملا گل آغا صاحب، یہ دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ملا محمد زئی صاحب ہیں جو خود ایران نواز ہیں اور کو بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اسی دوران ایک شیخ عبد الحکیم صاحب ہیں، یہ سپریم کورٹ آف افغانستان کے چیف جسٹس ہیں، اور یہ بہت عرصہ یہ بھی ایران کے ساتھ بھی رہے، اور ان کا جو گروپ ہے، جو ابراہیم صدر صاحب کا گروپ ہے، یہ اسی کے اندر شمار ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ساؤتھ افغانستان کے اندر یہ بہت پاورفل شخصیت ہے۔ پھر امریکہ کے ساتھ جتنے رابطے رہے وہاں جو افغانستان کے اندر جو امریکن نواز حکومت تھی، کرزئی صاحب کی ہو یا اشرف غنی صاحب کی ہو، اس دوران بھی امریکنز کے ساتھ انہی کا رابطہ رہا شیخ عبد الحکیم صاحب کا۔ تو یہ شیخ عبد الحکیم صاحب ہیں، پھر ملا محمد زئی صاحب ہیں، پھر اس کے ساتھ ملا گل آغا صاحب ہیں، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس وقت بہت ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہیں، اور یہ سب ایک گروپ کی فارم میں ہیں۔
اور ان سب کا تعلق ایران کے ساتھ ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ انڈیا کے ساتھ ہے. تو انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے کلوز تعلقات ہیں, اور ان کے اندر ایک اور کامن جو ان سب کا ایک کریکٹرسٹک ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے. پاکستان کے ساتھ ان کے کبھی بھی تعلقات اچھے نہیں رہے, اور نہ یہ پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, نہ ہی اپنے پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو بڑھانا چاہتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک سمیع ابراہیم صاحب بھی ہیں. یہ جو سمیع ابراہیم صاحب ہے یہ بھی ایک کمانڈر ہیں اور بڑے مشہور کمانڈر ہیں افغانستان کے اندر, اور ان کا تعلق بھی ابراہیم صدر صاحب کے ساتھ ہے. تو جب بی ایل اے بنی اور بی ایل اے کو باقاعدہ انڈینز نے ہائی جیک کیا اور اسے ٹریننگ دینا شروع کی اور اسے فنڈنگ دینا شروع کی, تو پھر ابراہیم صدر صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ بی ایل اے کی ٹریننگ انہوں نے کروانی ہے, اور بی ایل اے کو پاکستان کے خلاف بھی استعمال ابراہیم صدر صاحب نے کرنا ہے. تو بی ایل اے کے اس وقت 3 افغانستان کے صوبے ہیں جس کے اندر بی ایل اے کے کیمپس ہیں, اور بی ایل اے کی وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک ہیلمت صوبہ ہے, پھر کندھار صوبہ ہے, پھر نیم روز صوبہ ہے. تو نیم روز ہو یا پھر کندھار ہو یا پھر ہیلمند ہو, ان تینوں صوبوں کے اندر اس وقت بی ایل اے کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, بی ایل اے کے ٹریننگ کیمپس بھی ہیں, اور بی ایل اے کی رہائش گاہیں بھی وہیں پہ موجود ہیں. اور یہی وہ تینوں صوبے ہیں جس کے اندر ٹی ٹی پی کا بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ وہاں پہ پایا جاتا ہے. تو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے دونوں کو اس وقت اگر کسی کی سربراہی حاصل ہے, کسی کا دست شفقت حاصل ہے, یا کسی کی پیٹرنشپ حاصل ہے, تو وہ ابراہیم صدر صاحب ہے. اور ابراہیم صدر صاحب کی ہی سرپرستی میں بی ایل اے نے بلوچستان کے اندر کام کرنا شروع کیا تھا, اور بہت بڑے لیول پہ انہوں نے میسو لیول پہ وہاں قتل و غارت گری شروع کی. اور اس وقت بھی جو ان کے پاس اسلحہ ہے, جو ٹریننگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو لاجسٹک کی سہولت ہے, وہ ساری ابراہیم صدر صاحب انہیں فراہم کر رہے ہیں. اب جو ہی پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, بلکہ تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں تو جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا, اس جعفر ایکسپریس کے اندر ظاہر بی ایل اے نے وہ کارروائی کی تھی, اور اس وقت پاکستانی ریاست کے اداروں کو یہ محسوس ہوا, یہ انفارمیشن ملی کہ اس آپریشن کو افغانستان سے چلایا جا رہا ہے. تو اس وقت جب اس کے ڈانڈے دیکھے گئے تو وہ ظاہر افغانستان کے اندر مل رہے تھے, بلکہ پاکستان نے بہت جگہوں پہ اس کا ذکر بھی کیا, پاکستانی ریاست کے بہت سارے عہدیداروں نے ذکر کیا کہ اسے افغانستان سے آپریٹ کیا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے انڈیا تھا. اور انڈیا کے جو میڈیا تھا اس نے باقاعدہ اس کو بہت کوریج دی, بلکہ جو پاکستانی حکام ہیں ان کو اس وقت پتہ چلا جب یہ خبر انڈین میڈیا پہ چلنا شروع ہوئی کہ جعفر ایکسپریس کو اغوا کر لیا گیا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ آپریشن کتنا سوفسٹیکیٹڈ تھا, اور اس کے پیچھے 2 ملک تھے, ایک افغانستان تھا, دوسرا انڈیا تھا, اور ان دونوں کی مدد سے یہ آپریشن ہوا تھا, اور بی ایل اے نے یہ ٹرین اغوا کی تھی, اور اس میں 26 لوگ شہید بھی ہوئے تھے. اور جو پاکستان کو ڈسٹرب کیا گیا اور پاکستان کا جو امیج برباد کیا گیا, اس کے پیچھے اس وقت انڈیا بھی تھا, اور انڈیا میڈیا بھی تھا, اور ساتھ ساتھ افغانستان کے کچھ لوگ جس کے اندر ابراہیم صدر صاحب بھی شامل ہیں. یہ سارے لوگ اس وقت اس کے اندر انوالو تھے. جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو پہلگام کے واقعے کے ساتھ ہی 2 بڑے کام ہوئے پاکستان میں. وہ دونوں بڑے کام اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے, اور اس سازش کے تحت پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. پہلا جو کام ہوا وہ یہ کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے بہت بڑا لشکر بنا کے, جس کے اندر 300-350 لوگ تھے, اور ان کے ذریعے پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کے لیے انہیں افغانستان کی سرحد سے پاکستان کے اندر دھکیلا گیا. اس زمانے میں آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی کہ 71 جو دہشت گرد تھے ٹی ٹی پی کے یا فتنہ الخوارز کے ساتھ جن کا تعلق تھا, اسے پاکستانی ایجنسیز نے باقاعدہ ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان سب کو جہنم واصل کیا. اور وہ 71 لوگوں کی لاشیں جو تھی اس کی باقاعدہ تصویریں بنا کے بین الاقوامی طور پہ اسے نشر بھی کیا گیا تھا, اسے ریلیز بھی کیا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کی بیک پہ خنجر مارنا چاہتے تھے دوسری سائڈ سے. اب ایک سائڈ سے پہلگام کا واقعہ ہوا ہے, اور وہاں پہ جو میڈیا ہے انڈین وہ بار بار یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے, اور یہ پاکستان سے آپریٹ ہوا تھا, اور پاکستان اس کا ذمہ دار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی اور پوری جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ شور مچا رہی ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے پہلگام کا واقعہ ہوا ہے, اور آئی ایس آئی اس کی ذمہ دار ہے. اور جب یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی تھی اور پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن پیدا ہو رہی تھی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ کی طرف بڑھے گا سارا معاملہ, تو عین اس وقت مغربی سرحد یعنی کہ پاکستان کی پیٹھ سے بھی حملہ شروع ہو گیا پاکستان کے اوپر, یعنی افغانستان کی طرف سے. اور افغانستان کی طرف سے پچھلے 4-5 سال کے اندر سب سے بڑی تشکیل طالبان کی یا ٹی ٹی پی کی اس وقت پاکستان آئے, اور ان سب کے پاس امریکن اسلحہ تھا, اور یہ باقاعدہ ویل ٹرینڈ لوگ تھے. لیکن بہرحال اللہ کو پاکستان کی حفاظت منظور تھی, اور ساتھ ساتھ پاکستانی افواج جو بڑی ویجیلنٹ تھے انہوں نے ان کا مقابلہ بھی کیا, اور ان سب کو جہنم واصل کر دیا. 71 لوگ مارے گئے, اور پھر مختلف آپریشنز کے اندر 25-30 لوگ اور مارے گئے. باقی سب لوگ بھاگ کے دوبارہ افغانستان کے اندر پناہ گزین ہو گئے, اور اس وقت پاکستان نے اس طرح اپنے آپ کو ان لوگوں سے محفوظ رکھا. اس آپریشن کے ساتھ ہی پھر ابراہیم صدر صاحب خفیہ طور پہ انڈیا چلے گئے, اور اس وقت بھی انڈیا کے اندر, اور یہ اپنے ساتھ وفد لے کے گئے جس کے اندر وزارت دفاع کے لوگ ہیں, جس کے اندر وزارت داخلہ کے لوگ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو فارن آفس افغانستان کا طالبان کا اس کے لوگ بھی ہیں. اور یہ مسلسل انڈیا کی میزبانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پھر جو جے شنکر صاحب ہیں جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے باقاعدہ افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ بعد میں بات بھی کی, اور یہ خبریں آہستہ آہستہ نکلنی شروع ہوئی کہ طالبان کا وفد ایک تو خفیہ طریقے سے کیوں گیا, دوسرا یہ پہلی مرتبہ انڈیا میں گیا جب سے ان کی گورنمنٹ بنی ہے,
اور تیسرا یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں جب پاکستان اور انڈیا دونوں محاذوں کے اوپر دونوں کی ٹینشن چل رہی ہے تو اس وقت طالبان کے گورنمنٹ کا اہم وقت انڈیا کے اندر کیا کر رہا ہے. تو جب یہ چیزیں پھیلنا شروع ہوئی تو بہت بڑے بڑے سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے. اب ان سوالات کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو کچھ چیزیں نکلتی ہیں، اور ان چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا مزید اس کی وضاحت میں جائیں گے تو پھر ہم اس صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن ہوئی تو جو طالبان میڈیا تھا اس نے سارے کے سارے میڈیا نے پاکستانی موقف کو ریجیکٹ کیا، اور جو انڈین جو ان کا موقف ہے اس کو انہوں نے پروموٹ کیا. لہذا وہاں پہ ریگولر میڈیا ہو افغانستان کے اندر یا سوشل میڈیا، اس کے اوپر صرف اور صرف انڈین موقف چلا. پاکستان کی جو کامیابی ہے یا پاکستان نے جو ریزسٹنس شو کی یا پاکستان نے جو انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، اس کا کسی جگہ کوئی حوالہ نہیں آیا. وہاں صرف اور صرف جو نریندر مودی کا موقف ہے وہ چلا. بلکہ جب نریندر مودی نے تقریر کی، اور یہ تقریر آدم پور کی تقریر تھی، تو اس وقت افغانستان کے اندر اسٹیڈیم کے اندر بڑی بڑی سکرینیں لگا کے افغانستان کے اندر وہ تقریر سنائی گئی، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ انڈیا جو ہے وہ جیت گیا ہے اور ہمارا برادر اسلامی ملک ہار گیا ہے، اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس وقت افسوسناک صورتحال ہے. وہاں پہ اسٹرپس جو ہیں وہ ڈیمیجڈ ہیں، میزائل سے پاکستان کا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا، ڈرونز کا کو پاکستان خاص علاج نہیں کر سکا. تو وہاں پہ مودی صاحب کی تقریر سنائی گئی، اور اس وقت بھی جو مودی کا سٹیٹمنٹ ہے، جو راج ناتھ صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں، وہ افغانستان کے اندر سنائی جا رہی ہیں، اور افغان عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا اس وقت اس کا ہاتھ پاکستان سے اوپر ہے اور پاکستان اس کے سامنے سسک رہا ہے، یا پاکستان اس وقت بری طرح ڈیمیج ہے. تو یہ پراپوگنڈا وہاں پہ مسلسل کیا جا رہا ہے. اسی دوران جب یہ جنگ چل رہی تھی تو ٹی ٹی پی سے بھی پاکستان کے اداروں کا مقابلہ ہوتا رہا، جہاں کے پی کے اندر بہت زیادہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو مارا گیا. پھر بی ایل اے نے بھی بہت زیادہ وارداتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن فوج کا ایک بڑا حصہ بلوچستان کے اندر بی ایل اے کا مقابلہ کرتا رہا. اب اس وقت جو دو خدشات ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، پہلا خدشہ تو یہ ہے کہ انڈیا کیونکہ اپنی عوام کو ابھار رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 23 اور 24 کے بعد مودی کی طرف سے کوئی بہت بڑی سٹیٹمنٹ آئے گی اور دوبارہ ٹینشن سٹارٹ ہو جائے گی. اور اس مرتبہ جو انڈیا ہے وہ چاہتا ہے کہ دونوں سائڈوں سے پاکستان کے اوپر حملہ ہو، بیک سائڈ سے افغانستان کی طرف سے حملہ ہو. اور اس مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو بہت بڑی سپورٹ دے رہا ہے طالبان کو. ہو سکتا ہے ان کو سیٹلائٹ کی دے دی جائے سپورٹ، یا پھر ان کو ماہرین دے دیے جائیں اور یہ میزائلوں سے پاکستان کے اوپر حملہ کر دے افغانستان کے ذریعے. اور دوسرا جو بہت بڑا خیال ہے، خدشہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت داعش ہو یا ٹی ٹی پی ہو تو ان کے اندر پاکستانی موجود ہیں، اور یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستانی شہریت چھوڑ کے افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے اور پاکستان کو مطلوب لوگ ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈیا ان کے ذریعے کوئی بین الاقوامی جگہ پہ کوئی بڑی واردات کروا دے، یا انگلینڈ کے اندر کروا دے، امریکہ کے اندر کروا دے، یورپ کے اندر کسی جگہ کروا دے، یا کسی اور ملک کے اندر، یا چائنا کے اندر کروا دے، یا جاپان کے اندر کروا دے، اور جب لوگ گرفتار ہوں تو وہ پاکستانی نکلیں. تو یہ انڈیا اس ٹائپ کی حرکت کر کے پوری دنیا کو یہ امپریشن دینا چاہتا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں پاکستانی، اور ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. پاکستان سدھرنے والا ملک نہیں ہے. تو صرف یہ امپریشن کریٹ کرنے کے لیے اور دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طالبان گورنمنٹ کو استعمال کر کے پاکستان کے نام کو بدنام کرنے کے لیے انڈیا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واردات ڈال دے، اور یہ پہلگام جیسا ایک واقعہ ہو جائے اور پھر یہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد پھر انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کر دے. اور اگر یہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تو پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے آپ فوری طور پہ الرٹ ہو جائیں. اب یہ دونوں طرف سے حملہ کرے گا. یہ ایک سائڈ سے حملہ کرے گا ہمارے مشرقی بارڈرز پہ، اور دوسری سائڈ پہ یہ طالبان کے ذریعے ٹی ٹی پی کے ذریعے حملہ کروائے گا، اور اب یہ بی ایل اے کو ایکٹیو کرے گا بڑے لیول پہ. تو بلوچستان کے لوگ، میری اس سے درخواست ہے کہ آنکھیں کھولیں اور الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں. اور خیبر پختونخوا کے لوگ کہ بھائی اس وقت آپ رفٹ میں نہ پڑیں، خان آ جائے گا، باہر آ جائے گا، پاکستان بچے گا تو خان بھی بچے گا. تو آپ لوگ فوراً ویجیلنٹ ہو جائیں، اپنی سرحدوں کا خیال رکھیں، اپنے اندرونی جو اختلافات ہیں اس کو ختم کریں، کیونکہ اگر آپ اندرونی اختلافات ختم نہیں کرتے تو آنے والا دن بڑا مشکل آ رہا ہے، آنے والا زمانہ بڑا مشکل آ رہا ہے. اور ساتھ ہی میں کہوں گا کہ ویجیلنٹ رہے. انڈیا اب زیادہ خوفناک طریقے سے پاکستان کے اندر حملہ کرنے والا ہے. بی ایل اے کو بھی استعمال کرے گا، ٹی ٹی پی کو بھی استعمال کرے گا، افغانستان کو بھی استعمال کرے گا، اور ساتھ ساتھ اپنی مشرقی سرحدیں بھی استعمال کرے گا. جو پاکستان کے اندر فالٹ لائنز ہیں ان کو بھی یوز کرے گا. لہٰذا پاکستانیوں جاگ جاؤ. مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. پاکستان